خضر ایاز صاحب، یعنی یہ جو ملاقات ہوئی آج دونوں کمیٹیوں کی، اس سے پہلے لگ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو بھی ایجنڈا ہوگا وہ خاصا دلچسپ ہوگا، لیکن اس میں سے یعنی جو بنیادی نقطہ نکلا وہ یہی کہ بانی پی ٹی آئی کا ملٹری ٹرائل نہ ہونے دیا جائے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ جب اگلی جو ملاقات ہوگی 2 جنوری کو، اس میں بھی جو پی ٹی آئی تحریری شکل میں مطالبات کو لائے گی، تو اس میں بھی میرا خیال ہے کہ سر فہرست جو پوائنٹ ہوگا یا جتنے بھی پوائنٹس ہوں گے ان میں جو سب سے اہم ہوگا اور جس کے اوپر اس کے رہنما فوکس کریں گے وہ یہی ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی کو کسی طرح سے ریسکیو کیا جائے۔ تو پھر یہ جو بیچارے جن کو سزائیں ہو رہی ہیں، جو اس کے کہنے کے اوپر مشتعل ہو کے ایموشنز میں آ کے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے اور جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے، ان کا تو کوئی پرسان حال نہ ہوا۔ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ زیادہ لمبی نہیں ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ہم اگرچہ بچے تھے، ہم نے اس طرح کرنی دیکھی چیزیں، لیکن جتنی تحریکیں پاکستان میں چلی ہیں ان کے مختلف رنگ ہوئے ہیں، لیکن وہ براہ راست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح سے کبھی بھی نہیں ٹکرایا کوئی، جس طرح سے پی ٹی آئی اور اس کے کارکنوں نے کیا۔ 9 مئی والا واقعہ جو ہے وہ بڑا افسوسناک ہے کہ جو کام دشمن نہیں کر سکے وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ قابل افسوس ہے۔ اب پی ٹی آئی کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، سارے پتے انہوں نے کھیل لیے ہیں، سارے احتجاج کر لیے ہیں، بغاوت کی ساری کوششیں کر لی ہیں۔ 26 نومبر کا واقعہ ایک ایسا افسوسناک واقعہ ہے، اس نے شاید تھوڑا سا جلدی ختم ہو جاتا، میرے خیال میں شاید تھوڑا جلدی ختم ہو جاتا اگر حکومت اپنے 2 لوگوں کو تھوڑا سا سمجھا لیتی۔ ایک منسٹر انفارمیشن، وہ بڑا اگریسو کھیل رہے تھے، حکومتیں کبھی اس طرح سے اگریسو نہیں کھیلتی، وہ ہمیشہ جو ہے وہ نرمی والا رویہ جو ہے، بے شک پریکٹیکل کچھ اور ہو لیکن ٹی وی پر بیٹھ کے دھمکیاں دینا جو ہے وہ حکومتوں کا شیوا نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح جو منسٹر انٹیریئر تھے وہ بھی بڑا تیز کھیل رہے تھے، انہیں بھی تھوڑا سا سلو کھیلنا چاہیے تھا، لیکن اس کا الٹیمیٹ نقصان کس کو ہوا؟ اس کا الٹیمیٹ نقصان یہ ہوا، جس طرح افریدی صاحب نے کہا کہ آپ اسٹیٹ کے ساتھ کبھی ٹکر نہیں لے سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسٹیٹ اگر اس طرح سے اٹھ کھڑی ہو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی سری لنکا میں یہ ہو گیا تھا، بنگلہ دیش میں وہ ہو گیا تھا، ہر چیز کے زمینی حقائق مختلف ہوتے ہیں، یہاں زمینی حقائق بالکل مختلف ہیں، آپ ان کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے اس کو۔ تو میرے خیال میں آپ یہ سمجھیں کہ آج ہم جب 23 نومبر کو بات کر رہے ہیں اور پہلی ملاقات ہو گئی ہے اور وہ اس فل پلیٹ فارم پر نہیں ہوئی جو دونوں طرف سے نامینیٹ کیا گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اعتبار بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں اور معذرت کے ساتھ دونوں مخلص بھی نہیں ہیں مذاکرات میں، وہ سارے پتے نہیں کھیلنا چاہتے۔ اگر اس میں پورے زور شور سے دونوں طرف سے شامل ہوتے تو عوام میں یہ امپریشن جاتا کہ شاید مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے، مذاکرات کھیلنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے الٹیمیٹلی حکومت کو فائدہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ بڑا جذباتی ہے، وہ یہ سمجھے گا کہ حاصل بھی کچھ نہیں ہو رہا اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، اگلا بھی کوئی لا عمل نہیں ہے، تو اس سے میرے خیال میں پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان ہوگا اور تھوڑا بہت فائدہ بھی ہوگا، حکومت کو ہوگا جو بھی فائدہ ہوگا، پی ٹی آئی کو ریلیف ملتا نظر مجھے نہیں کم از کم نظر آ رہا۔ ٹھیک ہے۔